کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ رات کے آخری پہر رو رو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں پھر بھی وہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا واقعی اللہ آپ کی سن نہیں رہا، یا کوئی ایسی پوشیدہ رکاوٹ ہے جو آپ کی دعا کو اوپر جانے نہیں دیتی؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دل سے مانگا لیکن زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا، اور پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میری دعا کبھی قبول ہی نہیں ہوتی؟ لیکن رکیں، اگر آپ یہی سوچتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے پورے نظریے کو بدل کے رکھ سکتی ہے، کیونکہ آج ہم وہ حقیقت جاننے والے ہیں جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ ایک دعا کرتے ہیں اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے، کچھ لوگ سالوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بدلتا۔ آخر فرق کہاں ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اللہ کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، یا ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رد ہو گئی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کی دعا کے راستے میں دیوار بن سکتی ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف چند چیزیں بدل لی تو آپ کی ہر دعا میں وہ طاقت آ سکتی ہے جو تقدیر بدل دے؟ آج آپ کو وہ راز بتائے جائیں گے جو شاید آپ نے کبھی اس طرح نہیں سنے ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی سن لیں اور آپ کی زندگی بدل جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ درمیان میں آپ کو وہ بات مل سکتی ہے جو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ اب ذرا خود سے یہ سوال کریں، کیا میں واقعی صحیح طریقے سے دعا مانگ رہا ہوں یا صرف الفاظ دہرا رہا ہوں؟ میرے دل میں یقین ہے یا شک؟ کیا میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جو میری دعا کو روک رہی ہے؟ اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ اب ہم اصل حقیقت کی طرف جا رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر انسان کے دل کے قریب ہے، اور ہر مسلمان کبھی نہ کبھی اس سوال سے گزرتا ہے کہ آخر میں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں بلکہ ہمارے دل کے خیالات تک جانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل میں اخلاص ہو، یقین ہو، عاجزی ہو، سچائی ہو، تب دعا ایک طاقت بن جاتی ہے۔ لیکن جب دل خالی ہو، صرف زبان چل رہی ہو، تو دعا اپنی روح کھو دیتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے الفاظ نہیں بلکہ ہمارے دل کو دیکھتے ہیں، اور اگر دل میں شک ہو کہ شاید دعا قبول ہو یا نہ ہو، راستے میں ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان مسلسل گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو وہ گناہ اس کی دعا کے درمیان ایک پردہ بن جاتے ہیں۔ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جائے تو دعا کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توجہ سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے دل کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم بات اور اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کی کمائی اس کی دعا پر اثر ڈالتی ہے۔ اگر رزق حلال ہو، اگر آمدنی مشکوک ہو، اگر کھانا پینا غیر حلال ہو، تو دعا کی قبولیت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پاک چیز ہی اوپر جاتی ہے اور پاک دل ہی دعا کی دل کو طاقت دیتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں حلال اور حرام کا فرق بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات عام ہے مگر خطرناک عادت یہ ہے کہ ہم دعا میں جلدی کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً نتیجہ ملے، لیکن اللہ رب العزت کے نظام میں ہر چیز وقت کے ساتھ چلتی ہے۔ بعض اوقات تاخیر دراصل ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اس چیز کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں اس چیز سے بہتر چیز دینا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو صرف مشکل وقت میں ہی یاد کرتے ہیں۔ جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو ہم غافل ہو جاتے ہیں،
لیکن جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے ہم فوراً دوا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں ان سے جڑے رہیں، خوشی میں بھی، غم میں بھی، آسانی میں بھی اور مشکل میں بھی۔ پھر دل کی سختی ایک اور بڑی رکاوٹ ہے۔ جب انسان دنیا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے، اس میں وہ نرمی، وہ عاجزی، وہ احساس باقی نہیں رہتا جو دعا کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اور اہم غلطی یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم جلدی جلدی دعا شروع کر دیتے ہیں، نہ حمد کرتے ہیں، نہ درود بھیجتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادات کے آداب ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ بعض اوقات ہم جس چیز کو بہترین سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور جس چیز کو ہم برا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے خیر بن جاتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو آزمائش کا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات دعا کی تاخیر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بندے کا صبر دیکھا جائے، اس کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ دعا کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ دعا سے ہو جائے، لیکن اللہ کا نظام یہ ہے کہ دعا کے ساتھ کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اگر صحت چاہیے تو احتیاط بھی ضروری ہے، اگر رزق چاہیے تو محنت بھی ضروری ہے، اگر کامیابی چاہیے تو عمل بھی ضروری ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم ان کے دل دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور پھر دعا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کا نظام انصاف پر قائم ہے، اور جب ایک بندہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے اس وقت تک برکت مکمل نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ دعا کو کیسے طاقتور بنایا جائے؟ سب سے پہلے دل کو صاف کرنا ہوگا، حسد، بغض اور نفرت کو نکالنا ہوگا، پھر سچی توبہ کرنی ہوگی، پھر حلال رزق اپنانا ہوگا، پھر نماز کی پابندی کرنی ہوگی کیونکہ نماز دعا کی بنیاد ہے، پھر صدقہ دینا ہوگا کیونکہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور دعا کی قبولیت کو قریب کرتا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہوگا، خاص طور پر دعا سے پہلے اور بعد میں، پھر اللہ پر مکمل یقین رکھنا ہوگا کیونکہ جب یقین مضبوط ہو تو دعا کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ سب سے اہم بات صبر کرنا ہوگا کیونکہ صبر کے بغیر کوئی دعا مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دوستو کہ اللہ ہر دعا کو کسی نہ کسی صورت میں قبول فرماتے ہیں، یا وہی چیز دیتے ہیں یا اس سے بہتر دیتے ہیں، یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہو، دعا کرنا نہ چھوڑیں، بالکل بھی نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا وہ طاقت ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اگر بندہ سچے دل سے مانگے تو اللہ ضرور عطا کرتے ہیں، بس ہمیں اپنے دل کو بدلنا ہے، اپنی نیت کو صاف کرنا ہے اور اللہ کے قریب ہو جانا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی خود بخود بدلنے لگتی ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایک ایسا سکون آ جاتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں مل سکتا۔ پھر وہ شخص صرف مانگنے والا نہیں رہتا بلکہ وہ سمجھنے والا بھی بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ زندگی صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ جینے کا نام ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دعا صرف ضرورت نہیں رہتی بلکہ ایک تعلق بن جاتی ہے، ایک ایسا تعلق جس میں بندہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دعا واقعی اتنی طاقتور ہے، اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہیں، اگر وہ ہر چیز دے سکتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں آتی ہیں، اتنی دیر کیوں ہوتی ہے اور اتنا انتظار کیوں کروایا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہے لیکن اللہ کا علم لامحدود ہے۔ ہم صرف آج دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ ہمارا کل بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم صرف اپنی خواہش دیکھتے ہیں لیکن اللہ ہمارے لیے بہتر انجام دیکھ رہا ہوتا ہے۔
بعض اوقات انسان کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو وہ اس کے لیے تباہی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات انسان جس چیز کو اپنی ناکامی سمجھ رہا ہوتا ہے وہی چیز اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی کا دروازہ ہوتی ہے۔ اس لیے دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے دوستو۔ جب بندہ یہ مقام حاصل کر لیتا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پر خاموش ہو جائے، وہ اللہ کے فیصلے پر خوش ہو جائے، تو پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے، پھر اسے ہر چیز میں خیر نظر آتی ہے۔ اب ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ ایک تربیت کا عمل بھی ہے۔ جب انسان بار بار دعا کرتے ہیں تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے شکر نکلنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آسانی سے آ جاتے ہیں، اور یہ سب علامات اس بات کی عکاسی ہیں کہ انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان دعا کو چھوڑ دیتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ مایوسی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں سکون باقی نہیں رہتا۔ اب ایک اور حقیقت سمجھ لیں کہ بعض اوقات اللہ بندے کو دیر اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ دعا کرے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے کی آواز پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ بار بار اسے پکارے اور اس کے سامنے جھکے، اس سے مانگے، اور جب بندہ مسلسل مانگتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب محبت بڑھ جاتی ہے تو عطا بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک اور پہلو یہ ہے کہ دعا صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی اصلاح کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اس کی زندگی کے حالات بھی بدلنے لگتے ہیں، اس کے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ امید آ جاتی ہے، اور یہ سب دعا کی قبولیت کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک مسلسل تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ ایک انسان وہی پرانی عادتیں، وہی پرانے گناہ، وہی پرانی سوچ رکھے اور پھر بھی بہتر زندگی کی امید کرے تو یہ ممکن نہیں۔ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے میرے دوستو۔ جب دل بدلتا ہے تو عمل بدلتا ہے، اور جب عمل بدلتا ہے تو تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا بھی ضروری ہے۔ اب آخر میں ایک بہت گہری بات سمجھ لیں کہ اللہ کبھی بھی کسی بندے کو نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی سن رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف وقت کا ہوتا ہے، اور وقت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور جب اللہ وقت دیتے ہیں تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی دعا ضائع ہو گئی، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ ابھی اللہ کے بہترین وقت کا انتظار کر رہی ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ جو نہیں ملا تھا وہ آپ کے لیے بہتر تھا، اور جو ملا وہ اس سے بھی بہتر تھا۔ جو آپ نے مانگا تھا، اس کے لیے دعا کو کبھی چھوڑیں نہیں، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ دعا ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک چینل کو پیج کو فالو کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔